بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانیت کا سفر ہزاروں سال پر پھیلا ہوا ہے۔ اس زمین نے عظیم بادشاہوں کو بھی دیکھا، طاقتور سلطنتوں کو بنتے اور بگڑتے بھی دیکھا، لیکن اس پوری تاریخ میں ایک سلسلہ ایسا ہے جو ہمیشہ انسانیت کی رہنمائی کرتا رہا۔ یہ ہے انبیاء کا سلسلہ۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، لیکن اس عظیم سلسلے کی شروعات ایک ایسی ہستی سے ہوتی ہے جو پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی۔ وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ کہانی کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب زمین پر انسان کا وجود ہی نہیں تھا۔ زمین پر صرف جنات آباد تھے اور وہ فساد پھیلا رہے تھے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے فرمایا، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ایک انسان کی تخلیق فرمائی۔ یہ تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص قدرت سے بنایا اور ان میں روح پھونک دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا کیا جو فرشتوں کو بھی نہیں دیا گیا تھا۔ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتائے۔ اسی وقت اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ایک نے انکار کیا، وہ تھا ابلیس۔ ابلیس نے تکبر کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ تکبر اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی رحمت سے نکال دیا، لیکن ابلیس نے قسم کھائی، میں انسانوں کو قیامت تک گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، لیکن انسان تنہا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب دونوں جنت میں رہنے لگے۔ جنت کی ہر نعمت ان کے لیے حلال تھی، سوائے ایک درخت کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ ابلیس انسان کو گمراہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے حضرت آدم اور حوا کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے کہا، یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اسی لمحے جنت کا لباس اتر گیا۔ حضرت آدم اور حوا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین پر اتر جاؤ۔ روایات کے مطابق حضرت آدم سرندیپ موجودہ سری لنکا میں اترے اور حضرت حوا جدہ میں۔ سوچیں، ایک نئی دنیا، انجان زمین، نہ کوئی گھر، نہ کوئی انسان۔ یہاں سے انسان کی اصل زندگی شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر زندگی شروع کی۔ انہوں نے لوگوں کو سکھایا کھیتی باڑی، آگ جلانا، گھر بنانا، لیکن سب سے اہم چیز انہوں نے یہ سکھائی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہ صرف پہلے انسان نہیں تھے، وہ پہلے نبی بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک طویل زندگی گزاری۔ روایات کے مطابق ان کی عمر تقریباً 1000 سال تھی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو زمین پر ان کی اولاد موجود تھی۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید کی تعلیم دی،
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسان پھر گمراہ ہونے لگا، اور یہی وہ وقت تھا جب اللہ نے اگلے نبی کو بھیجا۔ لیکن سوال یہ ہے، زمین پر بت پرستی کیسے شروع ہوئی؟ اور وہ کون نبی تھے جنہوں نے انسانوں کو دوبارہ اللہ کی طرف بلایا؟ یہ جاننے کے لیے دیکھیے لائف آف پروفٹس ایپیسوڈ 2، جس میں ہم بات کریں گے حضرت ادریس علیہ السلام کی۔